آج میں جس کینڈلسٹک پیٹرن کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا اس کا نام ہے 3 لائن اسٹرائک کینڈلسٹک پیٹرن۔ اس سے پچھلی ویڈیوز میں نے جو اپلوڈ کیے نا کینڈلسٹک پیٹرن کے بارے میں پورا پلے لسٹ ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں، پھر آپ کو اس کی سمجھ آ جائیں گی کہ کیوں یہ ایڈوانس کینڈلسٹک پیٹرن ہے۔ اور جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنٹ والا ویڈیو ہے وہ تو لازمی دیکھیں، کیونکہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنٹ کو آپ سیکھ کے پھر آپ کو کینڈلسٹک کا سمجھ آ جائے گا۔ کینڈلسٹک کے بعد پھر آپ کو چارٹ پیٹرن سمجھ آ جائے گا۔ تو ایسے ڈیٹیل سے آپ اگر دیکھتے ہیں نا تو پھر جو بیسک ہے نا سپورٹ اینڈ ریزسٹنٹ کینڈلسٹک وہ آپ دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، ایسے رینڈملی ویڈیوز کو نہ دیکھیں۔ تو آج جو کینڈل ہم ڈسکس کریں اس کا نام ہے 3 لائن اسٹرائک پیٹرن۔ تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ مطلب یہ جو کینڈل ہے نا اس کو بولتے ہیں 3 لائن اسٹرائک۔ یہ ایک بلش 3 لائن اسٹرائک ہے نا یہ کینڈل۔ تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں؟ اور یہ بیرش ہے۔ بلش کا مطلب ہے کہ یہ جب بنتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں، یہ کینڈل یہ پیٹرن جب بنتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں تو اس سے ٹرینڈ ریورس ہوگا۔ اور یہ پیٹرن جب بنتا ہے نا اپ ٹرینڈ میں، اس طرح ایک ٹرینڈ ہے نا اپ میں، ادھر جب بنتا ہے نا یہ پیٹرن تو اس سے ٹرینڈ ریورس ہوگا۔ تو یہ اب مطلب یہ ہے کہ یہ بنتا کیوں ہے اور یہ کس طرح بنتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے کینڈلز ہے اس میں نا، تو اس کی پیچھے کیا لاجک ہے نا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ایک 4 کینڈلسٹک پیٹرن ہے نا۔ بلش 3 لائن اسٹرائک میں 1 2 3 4 4 کینڈلسٹک پیٹرن جب بنتا ہے تو یہ کمپلیٹ وہ ہوتا ہے نا، ایک پیٹرن بنتا ہے۔ اس کے بعد ٹرینڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں نا، یہ ایک بلش 3 لائن اسٹرائک ہے۔ میں آپ کو کچھ پوائنٹ ڈسکس کرتا ہوں، پھر اس کے پیچھے آپ کو کنسیپٹ بتاتا ہوں کہ یہ بنتا کیوں ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ 3 بیرش کینڈل، اگر بلش کینڈلسٹک کے بارے میں آپ کو وہ ہے نا، تو پھر آپ کو یہ ہے کہ پہلے جو کینڈلز بنیں گے نا وہ 3 بلش کینڈل ہوگی نا، اور پھر جو چوتھا کینڈل ہوگا نا وہ ریڈ ہوگا اور بیرش ہوگا۔ یہ بیرش کیوں ہوگا؟ یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے نا۔ جب یہ کینڈل بنتے ہیں نا یہ 3، تو یہ بیرش کینڈل کیوں بنتا ہے؟ تو اس کے پیچھے یہ لاجک ہے کہ جب ٹرینڈ اس طرح اپ پہ جا رہا ہو نا اس طرح، تو ایک چھوٹا چھوٹا فل بیک ہوتا ہے۔ فل بیک وہ ہوتا ہے جب ٹرینڈ اپ پہ جا رہا ہو تو تھوڑا سا پرائس نیچے آتا ہے، پھر اس کے بعد واپس ریورس ہوتا ہے، اپ پہ جا رہا ہے، پھر واپس نیچے آتا ہے۔ تو یہ جو نیچے آنے کو جب پرائس جب نیچے آتے ہے تو اس کو پل بیک بولتے ہیں نا۔ تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے؟ یہ پیٹرن وہ ڈے ٹریڈنگ پہ اچھا بنتا ہے نا۔ یہ 3 کینڈل جب بنے تو یہ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے؟ یہ ریڈ، یہ پل بیک انڈیکیٹ کرتا ہے نا۔ یہ ہائی ریڈ کینڈل ہے تو اس طرح یہ پل بیک کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اچھا، یہ پل بیک ہے نا، تو یہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ پیٹرن اب بنا تو اب اس میں ٹریڈ کس طرح لینا ہے نا؟ تو آپ کو کنفیوزنگ یہ لگے گا نا۔ یہ فار ایگزامپل یہ پیٹرن بنا تھا تو اس پورے پیٹرن کو مطلب یہ ٹرینڈ ریورسل ہوگا نا، بلش ہوگا، تو یہ ریڈ کینڈل جب بنا یہ کنفیوزنگ ہو یہ کیوں بنا نا، تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ پھر آپ کو یہ پیٹرن یہ تھوڑا ماروبوزو جیسا کینڈل ہے نا، اور یہ بھی تو ماروبوزو کو ہم نے تو پڑھا تھا کس طرح کینڈل جب بنتا ہے نا، تو اگر گرین بنتا ہے تو اس سے ٹرینڈ ریورس ہوتا ہے، مطلب اپ پہ جاتا ہے، اور جب ریڈ بنتا ہے تو پھر ٹرینڈ نیچے آ رہا ہے نا۔ تو یہ ہے کہ یہ بھی نیچے بنا نا، یہ بھی ریڈ بنا، تو اس کا کیا مطلب؟ یہ اصل میں اس کے جو پچھلے کینڈل تھے نا پہلے جو بنے تھے یہ 3 تھے، تو یہ 3 تھے اور یہ بلش تھے۔ تو اس کے بعد ایک ریڈ کینڈل بنا نا بیرش، تو ایک پیٹرن کمپلیٹ ہوا۔ تو آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا، صرف یہ پیٹرن کو دیکھنا ہے نا۔ یہ 4 کینڈل کا مجموعہ ہے۔ اس پیٹرن کے بعد ٹرینڈ چوتھے دن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر آپ مطلب یہ ٹرینڈ ریورس ہو گیا۔ میں ابھی لائیو ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں نا، یہ چارٹ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا۔ پہلے یہ بلش 3 لائن اسٹرائک کا بھی ایگزامپل ہے نا۔ پہلے آپ دیکھیں یہ 3 کینڈلز بنے نا، یہ 3 بلش کینڈل بنے، یہ بیرش 4تھ کینڈل جو ہے نا یہ بیرش بنا۔ تو یہ آپ کو کیا انڈیکیٹ کرے گا کہ مطلب یہ ایک ہائی کمپٹیشن انڈیکیٹ کرتا ہے سیلرز اینڈ بائرز کا۔ بائرز وانٹ ٹو پش پرائس ہائر، مطلب یہ بائرز چاہ رہے تھے کہ پرائس کو پش کرے نا۔ یہ ریڈ کینڈل جب بنا یہ تھوڑا پل بیک تھا، تو یہ مطلب یہ تینوں کینڈل جب بنے نا اس کے نیچے کلوز ہونا چاہیے، یہ کلوزنگ پرائس اس کے نیچے ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ اگر ٹریڈ لینا ہے نا تو جو چوتھے کینڈل کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر آپ کا انٹری ہوگا اور یہ آپ کا سٹاپ لاس ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں
ٹرینڈ اوپر گیا ہے نا. تو یہ بہت مطلب کنسیپچول ایک امپورٹنٹ کینڈلسٹک پیٹرن ہے نا, تھوڑا کنفیوزنگ بھی ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے اس طرح ٹریڈ لینا ہے, اگر اس طرح پیٹرن دیکھنا ہے نا تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں جا رہا تھا نا, یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں جا رہا تھا نا. یہ اس طرح 3 کینڈل بنی کنٹینیو, بیرش کینڈل تھی, چوتھا کینڈل جو تھا نا وہ گرین تھا اور یہ بولش تھا. تو بولش کا جو تھا نا یہ تینوں کا ہائی کراس کیا, مطلب یہ کلوزنگ جو تھا نا یہ اوپر گیا. تو یہ آپ کو اس سے کنفیوز نہیں کرنا ہے نا, یہ پہلے جو 3 کینڈل تھی اس کو دیکھنا ہے نا. اس طرح پیٹرن اگر بنے ڈائریکٹ آپ نے شارٹ کا ٹریڈ لینا ہے نا, کوئی وہ کامن کوئی لاجک کی بات نہیں ہے نا. تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے, اور بلش میں بھی اس طرح کرنا ہے نا. یہ اس کو کنفیوز نہیں کرنا ہے کہ یہ بیرش کینڈل بنا تو اس سے مطلب کیا ٹریڈ کیا لینا ہے نا. تو پہلے جب 3 کینڈل تھی نا اس سے کنفرم کرنا ہے. تو یہ سارا ایک پیٹرن بنا ہے نا, 4 کینڈل کا ایک پیٹرن ہے نا, تو اس کو 3 لائن اسٹرائک بولتے ہیں نا. تو پرائس جب اس طرح موو کرتا ہے نا تو یہ چھوٹے چھوٹے جو پل بیک ہوتے ہیں نا, تو یہ بھی ایک پل بیک ہے نا. تو یہ میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا. 3 لائن اسٹرائک پیٹرن تھا نا. جب بھی اس طرح پیٹرن آئے نا ٹرینڈ کے باٹم میں, اگر اس طرح پیٹرن بنی ٹرینڈ کے باٹم میں, تو یہ ایک ریورسل تصور ہوگا نا, بلش ریورسل. اس سے ٹرینڈ اوپر جائے گا. اور یہ ٹرینڈ کے مطلب اوپر اگر آئے اس طرح پیٹرن تو یہ ایک مطلب وہ ہوگا نا, بیرش ہوگا. اور یہ بھی آپ نے دیکھنا ایک کنٹینیویشن بھی فالو کرتا ہے نا. یہ درمیان میں اس طرح پیٹرن آیا ہے نا, ٹرینڈ مطلب ڈاؤن جا رہا تھا نا, تو درمیان میں اس طرح بنا تو یہ کنٹینیو ہوا, اس کے بعد پھر بھی واپس ٹرینڈ نیچے آیا. تو یہ سارا لاجک ہے نا 3 لائن اسٹرائک پیٹرن کے بارے میں. آپ نے کنفرم کس طرح کرنا ہے, کسی اور انڈیکیٹر لگانا ہے نا, کسی آر ایس آئی وغیرہ کا یا کوئی میک ڈی, جو بھی انڈیکیٹر ہو نا. میں آپ کو سارے انڈیکیٹر کے جو لیکچرس ہیں نا وہ پلے لسٹ اپلوڈڈ ہوگا نا, آپ اس میں دیکھیں گے نا جو انڈیکیٹرز ہیں. اور اپنے رسک مینجمنٹ کرنا ہے نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ کینڈلسٹک پیٹرن تھا نا, میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. باقی آپ کا جو کوئی کویسچن ہو نا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.